اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 اور اگلی چند آیات کی پہلے تلاوت اور اس کے بعد جس قدر ممکن ہوا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات۔ سورہ آل عمران ہم نے عرض کیا کہ اس کی آیت نمبر 48 تک ہم نے گزشتہ درس میں تمام کیا تھا۔ آیت نمبر 49 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن آج آپ کو معلوم ہے ماہ شوال کی 25 تاریخ ہے، اور روایت کے مطابق یہ آج کا دن 25 شوال یوم رحلت اور یوم شہادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ تو ایک دو نکتے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ائمہ اہل بیت میں سے جس ہستی کی سب سے زیادہ احادیث روایات
ہم تک پہنچی ہیں، کتب میں موجود ہیں، کتب احادیث میں، وہ ہستی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے بعد ان کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو ائمہ اہل بیت میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں شدید ترین مشکلات، مصیبتوں، پابندیوں میں گرفتار رہے ہیں۔ آپ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہو جائیں تو ایک دور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کا ہے۔ ستم یہ ہے کہ جب ظاہری حکومت بھی مل گئی امام علی کو، تب بھی ان کے ساتھ اس قدر غدر اور خیانتیں اور نافرمانیاں کی گئیں کہ جو پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں نہیں کی گئی تھی، اور بالآخر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے فرزند امام حسن مجتبیٰ آپ کو معلوم ہے، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام سب کو معلوم ہے کیا ہوا، ان کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے انتہائی مظلومیت کی زندگی گزاری اور دعاؤں کو اپنا وسیلہ قرار دیا تبلیغ کا اور دین کے معارف بیان کرنے کا، کہ امام کی وہ عظیم میراث صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ جسے کہتے ہیں آج ہمارے پاس موجود ہے، اور ہر مومن کو، ہر وہ شخص کے جو اللہ سے دعا کے بہترین طریقے اور اسلوب اور الفاظ جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیفہ سجادیہ کا وہ مطالعہ کرے۔ ان کے بعد ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے فرزند چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان 2 ائمہ کو عام طور پر صادقین بھی کہا جاتا ہے، 2 سچے۔ ان 2 کو باقی تمام اپنے سے پہلے والوں اور اپنے سے بعد والوں سب کی نسبت زیادہ موقع ملا دین کے معارف کو بیان کرنے کا، باقاعدہ سے درس و تدریس کا۔ ہزاروں کی تعداد میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد ہیں۔ شیعہ سنی دونوں کی تاریخ اور کتب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شیعہ سنی دونوں کے درمیان امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایک بہت ہی عظیم علمی شخصیت کے طور پہ جانے جاتے تھے، اور حتیٰ کہ ہمارے ملک پاکستان میں اکثریت برادران اہل سنت کی جس امام کی فقہ جسے ہم کہتے ہیں پیروی کرتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام استاد ہیں، اور استاد بھی ایسے ہیں کہ جن کی شاگردی پر امام ابو حنیفہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو ان کو کیوں زیادہ موقع ملا؟ اس لیے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان اقتدار کی چپکلش وہ شروع ہو چکی تھی۔ تو بنو امیہ کی توجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی طرف کم ہو گئی تھی، اور اپنا اقتدار بچانے کے لیے وہ جو جھگڑا تھا اور لڑائیاں تھیں بنو عباس کے ساتھ، تو اس دوران میں موقع ملا ہے پہلے امام باقر علیہ السلام کو، اور ان کے بعد سب سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ ہم آپ کی خدمت میں چونکہ ظاہر وقت نہیں ہے، فقط یاد دہانی کرواتے ہیں اللہ کی کتاب کو کیسے پڑھا جائے، اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کہ جس میں اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر،
اور جو بھی اس کا انکار کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جس میں انہوں نے حق کے تلاوت کی وضاحت فرمائی کہ کس طرح قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ میں سریعاً ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کو آرام آرام سے پڑھتے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے جو مثلاً اچھے وعدے کیے ہیں ان کی امید لگا لیتے ہیں۔ جو اللہ نے قرآن میں عذاب سے ڈرایا ہے اس سے ڈر جاتے ہیں۔ قرآن میں بیان شدہ قصوں سے عبرت لیتے ہیں۔ قرآن کے حکموں کے پابند ہو جاتے ہیں اور جن چیزوں سے قرآن منع کر دے اس سے منع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت کا صحیح طریقہ، حق کے تلاوت یہ ہے۔ لیکن متاسفانہ ہم عرض کرتے رہتے ہیں جو طریقہ آج اس امت میں بالعموم رائج ہے بچوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کا، اس میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی، کچھ نہیں پایا جاتا، کیونکہ بچوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا قرآن سمجھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ روایت گواہ ہے اس بات کی کہ اللہ کی کتاب کو کیسے پڑھنا چاہیے یہ طریقہ اہل بیت اطہار نے بتایا ہے، ہم نے ان سے نہیں لیا۔ اور یہ روایت وہاں ختم نہیں ہوتی، حق کے تلاوت کیا ہے یہ بتا کر پھر امام نے یہ بھی فرمایا کیا چیزیں ایسی ہیں جو حق کے تلاوت نہیں ہیں، اور ان کو بتانے سے پہلے قسم کھائی، فرمایا اللہ کی قسم حق کے تلاوت قرآن کے آیات کو حفظ کر لینا نہیں ہے، محض رٹ لینا، قرآن کے حروف کو اچھی طرح پڑھنا سیکھ لینا یہ حق کے تلاوت نہیں ہے۔ کسی ایک سورت کی تلاوت کر لینا، جیسے عام طور پہ روٹین میں لوگ ہوتے ہیں میں ہر روز یہ سورت پڑھتا ہوں، سونے سے پہلے یہ پڑھتا ہوں، امام نے فرمایا یہ حق کے تلاوت نہیں ہے۔ اور یہی چیزیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حق کی تلاوت تو بس یہ ہے کہ آیات قرآن میں تدبر کیا جائے اور قرآن کے احکام پر عمل کیا جائے، اور پھر اپنی بات کی دلیل کے طور پر اس روایت میں امام صادق علیہ السلام نے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جسے اے رسول ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور تاکہ صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ روایت ہم پہلے یہاں پر بیان کر چکے۔ اور ایک دوسری چیز ہے جو امام صادق علیہ السلام ہی سے منقول ہے، اور وہ ہے امام کی وہ دعا کہ جو جب امام تلاوت کے لیے قرآن کو کھولتے تو پہلے اللہ سے وہ دعا مانگتے، اور اس دعا میں کیا ہے، مقام قرآن پہلے ہے، اور اس کے بعد کہ اللہ مجھے کیسی توفیق دے، میں جب قرآن پڑھوں تو کیسے پڑھوں، اور کیا چیزیں ہیں جو اے پروردگار جن سے میری تلاوت میری قرأت قرآن کو محفوظ رکھنا۔ تو اگر آپ وہ دعا بھی پڑھیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، ہم بتا چکے ہیں کہ جن چیزوں کی امام نے توفیق مانگی ہے اللہ سے کہ میری قرأت قرآن ایسی ہو، اس طرح ہم نہیں پڑھتے، اور جن چیزوں کی امام نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میری قرأت ایسی نہ ہو ویسی ہماری قرأت ہے۔ عجیب ہے یہ بات، عجیب ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب کے بارے میں ہماری غفلت واقعاً عجیب ہے۔ تو یہ امام کی اس شہادت کے دن کی مناسبت سے ہم نے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم اور محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے حقیقی پیروکاروں میں شمار فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ان آیات گزشتہ آیات میں کون سا موضوع زیر بحث ہے؟ حضرت مریم کا چن لیا جانا، اور اس کے بعد حضرت مریم کو فرشتوں کی طرف سے خوشخبری دیے جانا ایک ایسے فرزند کی کہ جو بہت ساری غیر معمولی خصوصیات کا حامل ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں تکرار کر دوں، آیت نمبر 47 میں جب حضرت مریم کو یہ خوشخبری دی گئی تو فرمایا تھا، مریم نے کہا میرے رب، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا تھا، اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، یعنی جو کتاب حضرت عیسیٰ سے پہلے موجود ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو سکھا دے گا، اور ایک اور کتاب انجیل وہ حضرت عیسیٰ پر جو نازل ہونی ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ سکھا دے گا۔ آیت نمبر 49 وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اللہ اسے بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول بنا کر بھیجے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا کلام ہے، گویا کہ ہم بریکٹس میں یہ بات، جیسے کہ بعض ترجمے والے پھر یہ کرتے بھی ہیں کہ جب وہ رسول بن کر ان کی طرف آئے گا تو ان سے یہ کہے گا۔ یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، قرآن نے ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ کا کلام یہاں پر بیان فرمایا۔ کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں بے شک تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر۔ لفظ واحد ہے لیکن مراد جمع ہے، اور یہ اکثر اوقات عربی زبان میں، دیگر زبانوں میں بھی ایسا استعمال ہوتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمت کو یاد کر۔ تو اللہ نے تو بہت ساری نعمتیں دی تھی، لیکن ایک نعمت کا لفظ، تو بعض اوقات لفظ واحد ہوتا ہے، مراد اس کی جمع ہو سکتی ہے، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی۔ یہاں نشانیوں سے مراد معجزات ہیں، جیسے کہ خود آیت میں بیان ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے آیت کا لفظ کیا ہے؟ اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں نشانی، علامت، اشارہ۔ قرآن کریم میں آیت کا لفظ قرآن کے اپنے جملوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور انبیاء جو معجزات لے کر آتے تھے ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جب ہمیں اس کائنات میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں رات اور دن، تو ان تمام چیزوں کو، بارشوں کے برسنے کو، ہواؤں کے چلنے کو، ان تمام چیزوں کو بھی اللہ اپنی آیات قرار دیتا ہے۔ تو ان مختلف بنیادی معنی وہی ہے، لیکن بہرحال اس فرق کے ساتھ ان معانی میں یہ لفظ آیت، جس کی جمع آیات ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی 49، اس میں جب ہم پڑھتے ہیں لفظ آیت آیا ہے، کون سی آیت لے کر آئے؟ آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے خود ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آیت سے مراد کیا چیز ہے۔ وَجِئْتُكُمْ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر
تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب اس نشانی کا بیان ہے، یعنی معجزہ، چند معجزات۔ پہلا معجزہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر۔ میں انی، وہ آیت، وہ نشانی یہ ہے کہ میں اخلق، خلق کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے سامنے، من الطین، طین وہی گیلی مٹی ہوتی ہے جس سے مختلف شکلیں چیزوں کی، برتن بھی بنائے جاتے ہیں، مجسمے بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو پہلی نشانی، پہلا معجزہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے، تمہارے سامنے، خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم بیان کریں گے کہ خلق کا لفظ یہ کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، آپ کی خدمت میں وضاحت کریں گے۔ مٹی سے، طین وہ جو گیلی مٹی ہوتی ہے، گارا، اس سے میں خلق کرتا ہوں، کیا؟ کہیئت الطیر، ہیئت یعنی شکل، طیر پرندہ، پرندے کی ایک صورت کی طرح کی چیز میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں۔ اب یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جو گارے سے چیزیں، شکلیں بنا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ جو مٹی کا مجسمہ تھا وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے، زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو لفظ ہے اذن، اس کے دو معانی ہیں، اور عبارت کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کون سا معنی۔ ایک معنی جو عام ہے اذن کا، ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، وہ ہے اجازت۔ دوسرا معنی اذن کا جو عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا، وہ ہے حکم، امر۔ یہاں پر اذن بے معنی امر ہے، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا، یعنی بظاہر میں پھونک مارتا ہوں، لیکن اس پھونک سے جو اس پرندے کی، اس کا بدن مٹی سے گوشت پوست کا بن جاتا ہے، اس پہ پر آ جاتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے، یہ تاثیر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، آپ جانتے ہیں پروردگار عالم اسباب کا خالق ہے۔ مثلا ہر وہ چیز جو دوسری کسی چیز کا سبب بنتی ہے، تو ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سبب نہ ہو تو وہ مسبب بھی وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارا مشاہدہ دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن جو اسباب کا خالق ہے، وہ کسی اور چیز کو جو ہمیں دکھائی بھی نہ دیتی ہو سبب قرار دے دے، اور وہی چیز وجود میں آ جائے کہ جس کا سبب ہمیں نظر نہیں آ رہا اور وہ موجود بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کو اس کا سبب قرار دے دے۔ یہ وہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ اس میں نہ کہو کہ یہ کیسے، یہ کیسے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ جب کائنات اس نے بنائی ہے تو یہ پورا نظام جو بنایا ہے، کاز اور ایفیکٹ کا، علت اور معلول کا، تو یہ اسی نے بنایا ہے۔ اگر ایک علت، ایک کاز کسی کے ذریعے کوئی ایفیکٹ وجود میں آتا ہے تو اللہ کر سکتا ہے کہ وہ کاز نہ ہو اور کسی اور چیز کو اسی ایفیکٹ کا کاز قرار دے دے، تو اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اب اگر ہم آیت میں غور کریں تو دیکھیں جو پہلا حصہ ہے وہ سب کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ پھونک مارنے تک بھی سب کر سکتے ہیں۔ مٹی لیں گیلی، اس سے کوئی شکل بنائیں، پرندہ بنا دیں، کوئی جانور بنا دیں، کوئی انسان بنا دیں، پھر اس میں پھونک ماریں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ معجزہ کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔
تو فرمایا کہ فَأَنفُخُ فِيهِ، تو میں پھونک مارتا ہوں اس میں، پھونکتا ہوں، نفخ پھونکنا، فیہ اس میں، فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے سچ مچ کا پرندہ۔ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، یعنی بِأَمْرِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک لفظ استعمال ہوا اس میں خلق، جس کا اسم فاعل خالق۔ اب ذرا توجہ سے سن لیں، یہ وہی معاملہ ہے جو لفظ رب کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ خالق، خلق عربی زبان میں 3 معانی میں استعمال ہوتا ہے، 3 قسم کے معانی میں۔ ایک معنی ہے اس کا عدم سے وجود میں لانا، کچھ نہ ہو اور کچھ وجود میں آ جائے۔ دوسرا معنی ہے کوئی چیز موجود ہے، جیسے گیلی مٹی موجود ہے، اس کو کچھ نہ کچھ کر کے ایک نئی شکل میں لے آنا۔ یا یہ جتنی بھی ہم آج کل معاشرے میں ایجادات دیکھتے ہیں، آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، یہ ہال، لکڑیاں وغیرہ، یہ کچھ تھا پہلے سے، انسان نے اس پہ ورکنگ کی، اس کی شکل تھوڑی بدلی، تراش خراش کی، اس کو خاص ترتیب سے جوڑ دیا تو یہ وجود میں آ گیا۔ لہٰذا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں بھی، مثلا جناب ریڈیو کا خالق، فلان کا خالق، کس معنی میں ہوتا ہے؟ اس دوسرے والے معنی میں، نہ کہ عدم سے وجود میں لانا۔ عدم سے وجود میں لانا یعنی کچھ بھی نہ ہو، لا شیء، کوئی را میٹیریل، کوئی چیز پہلے موجود نہ ہو، جسے کہتے ہیں عدم، نہ ہونا۔ نہ ہونے سے کسی چیز کو ہونے کی شکل میں، ہونے کی حالت میں لے آنا، یہ پہلا معنی ہم نے عرض کیا۔ دوسرا کیا عرض کیا؟ کہ کوئی چیز موجود ہے، اس پر کچھ کام کر کے اس کی نئی شکل بنا دی، یہ دوسرا معنی ہے۔ اور ایک اور تیسرا معنی بھی ہے خلق کا، اور وہ ہے اندازہ لگانا۔ جب انسان یا کوئی بھی کوئی چیز بنانے لگتا ہے تو پہلے اپنے دماغ میں اس کا ایک خاکہ تیار کرتا ہے، ایک ڈیزائن مثلا تیار کرتا ہے، کیا چیز کتنی ہونی چاہیے، کیا چیز کتنی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، مضبوطی کتنی ہونی چاہیے، مثال کے طور پر۔ تو یہ جو اندازہ گیریاں ہیں، ان کے لیے بھی عربی زبان میں لفظ خلق استعمال ہوتا ہے۔ عوام الناس کو یہ نہیں پتہ ہوتا، عوام الناس کے ذہن میں خالق کا کون سا معنی ہے؟ پیدا کرنے والا۔ تو ان کے سامنے جب کسی اور کو خالق کہا جائے گا تو ان کے شرک کا شکار ہونے کا امکان زیادہ، کیونکہ اس معنی میں اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے، الا لہ الخلق والامر، خبردار اور امر فقط اسی کے ہیں، اسی کے اختیار میں۔ یا فرماتا ہے یا ایھا الذین، یہ سورہ فاطر، سورہ یاسین سے پہلے ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے یہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ اب یہاں بھی دیکھیں، وہ بھی کہہ دوں میں، لفظ نعمت آیا، مراد ساری نعمتیں۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اسے یاد کرو۔ کیوں یاد کرو؟ یہ جو خرابی کر رہے ہو، جس کا آگے اللہ ذکر کرے گا، یہ نہ کرو۔ فرمایا اللہ کی نعمت کو اے لوگو یاد کرو، مت بھولو، هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ توجہ فرما رہے ہیں،
یعنی یہ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، اللہ کے سوا کسی کو خالق قرار دے کے ناشکری نہ کرو۔ اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جیسے انسان کوئی کسی پر اس نے احسان کیا ہو اور وہ کوئی الٹی حرکت کر رہا تو اسے یاد کراتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، میرا احسان یاد کرو، میں نے بھی تو اچھائی کی تمہارے ساتھ۔ تو اے لوگو اللہ کی نعمت یاد کرو۔ حل من خالق غیر اللہ، آیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہو، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تمہیں جھوٹ میں پھرایا جا رہا ہے۔ تو سری آیت۔ اب یہ جو اللہ جس خلقت کو خالق ہونے کو اپنے لیے مخصوص قرار دیتا ہے، اس معنی میں کوئی دوسرے کو خالق قرار دے تو یہ شرک ہے۔ اور اگر آپ اس آیت میں غور کریں کتنی چیزیں اکٹھی ہوگی، 3، خالقیت، رازقیت اور الوہیت، یعنی جو تم معبود ہے وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے، ان کاموں میں کوئی اس کا شریک، یہ کام کوئی اور بھی کرتا ہو، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کیا کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے، وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالقیت، الوہیت، الہ معبود ہونا، اور رازقیت۔ تو پس یہ 3 معنی جب آپ پر واضح ہو گئے، اب آپ اس آیت کی طرف آئیں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے گارے سے ایک پرندے کی شکل کی طرح خلق کرتا ہوں۔ یہ کون سا خلق ہے؟ عدم سے وجود میں لانا، یا نہیں کچھ ہے اس سے کوئی اور شکل بنا دینا، یہ دوسرا معنی ہے۔ لہذا کوئی یہ کہے اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کو بھی تو خالق کہا ہوا ہے، تو وہ چیٹ کر رہا ہے، نادانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لفظ خلقت، یہ مسئلہ رب کا بھی ہے، ہم پہلے بتا چکے ہیں، لیکن اہم ہے تکرار کرتے۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے عالم۔ اردو زبان بولنے والے عالم کے لفظ کے استعمالات سے مانوس ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان سے کہے اللہ تبارک و تعالی عالم ہے، وہ کہیں گے بالکل ہے۔ پھر کوئی کہے کہ ابھی 5 منٹ میں ایک بہت ہی بڑے عالم تشریف لا رہے ہیں، نو پرابلم، کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ اللہ کی طرح کی کوئی چیز تشریف لا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذہن ان 2 استعمالوں سے آشنا ہے کہ عالم جب اللہ کو کہا جائے تو کیا ہے، اور جب کسی بندے کو کہا جائے تو کیا ہے۔ لیکن لفظ رب کا یہ معاملہ نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ عرب آشنا ہے لفظ رب کے استعمالات سے۔ جس طرح میں کسی انسان کو عالم کہوں تو کبھی آپ کے ذہن میں اللہ کی کوئی ملتی جلتی چیز نہیں آئے گی۔ عرب جب رب کا لفظ کسی چیز کے مالک کے لیے استعمال کرتا ہے، کسی چیز کو جو سنبھالتا ہے اس کے لیے استعمال کرتا ہے، تو عربوں کے ذہن میں بالکل نہیں آتا کہ یہ کوئی اللہ سے ملتی جلتی چیز ہو گئی۔ لہذا قرآن میں بھی لفظ رب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، چونکہ قرآن عربی مبین ہے، صاف روشن عربی زبان ہے۔ لیکن جب ان آیات کو جس میں رب کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا اٹھا کر آپ اپنی پبلک کو سنائیں اور اللہ کے کسی بزرگوار بندے کو رب کے نعرے لگوانا شروع کر دیں، تو پھر یا تو ان کو بتائیں کہ یہ جو رب ہے اس سے مراد ہرگز بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی چیز ملتی جلتی ہے، اللہ تو لیس کمثلہ شیء ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا۔ چونکہ یہ بتایا جائے تو پھر وہ محفل کا جو جوش اور جذبہ ہے وہ اس طرح سے نہیں رہتا، اور وہ جو داد اور نعرے ہیں ان سے خطیب محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات الفاظ کا ہیر پھیر اور معانی کا ہیر پھیر، جب تک ہمیں الفاظ قرآن کے معانی اچھی طرح نہ پتہ ہو، اور جو ہمارے ذہن میں موجود معنی ہو سکتا ہے وہ فرق ہو اس معنی سے جو
جیسے ہم آپ کو اکثر مثال دیتے رہتے ہیں، مومن کا جو آج عوام الناس کے ذہن میں معنی ہے، قطعاً اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن اور حدیث سے۔ یہ بات کی محنت ہے۔ قرآن نے، حدیث نے مومنوں کی صفات بتائی ہیں، کون مومن ہوتا ہے کون مومن نہیں ہوتا۔ اور ابھی جو انشاءاللہ ہم یہ الکافی کی جو احادیث آنی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ بحث بہت ہے، ایمان کیا چیز ہے، اور مومن تو وہی ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہو۔ تو آپ انشاءاللہ وہ بھی اللہ میں توفیق دے گا بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی۔ تو آپ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت نے ایمان کی اور صاحب ایمان یعنی مومن اس کو کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، اور کتنا واضح اور زیادہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی ہیئت، شکل و صورت بناتا ہوں، خلق کرتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، یاد رہے اذن اجازت کے معنوں میں بھی ہے اور امر کے معنوں میں بھی ہے۔ خود یہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ لیکن بعض ترجمہ میں اس کو آپ دیکھیں اللہ کے اذن سے یا اللہ کی اجازت سے۔ پھر فرمایا اور معجزہ وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں بری کر دیتا ہوں یعنی شفا یاب کر دیتا ہوں۔ کسی مرض سے بری ہونا یعنی مرض الگ ہو جائے، مرض سے جان چھوٹ جائے، تو میں بری کرتا ہوں۔ اکمح اس کا معنی ہے جو پیدائشی اندھا ہو، اور بھی چھوٹے موٹے کچھ اور معنی بھی کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس کا معنی معروف ہے اکمح۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلا پیدائشی طور پہ صحیح ہوتے ہیں، بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے اندھے ہو جائے، تو عام طور پہ اندھے کے لیے اعما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اکمح تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو مادرزاد یعنی پیدائشی طور پر اندھا ہو۔ تو فرمایا میں مادرزاد اندھے کو بصارت دے دیتا ہوں، اسے بری کر دیتا ہوں، یعنی اندھے پن سے نجات دلوا دیتا ہوں۔ والابرص، ابرص کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسانوں کی سکن پہ داغ آ جاتے ہیں، سفید ہو جاتی ہے بالکل، اور آدھی سکن کا کلر اور آدھی تو اس کو اس بیماری والے کو عربی زبان میں ابرص کہتے ہیں۔ تو ایک نشانی اور ایک معجزہ یہ ہے کہ میں ابرص کو بالکل ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بیماری تھی، لیکن اس زمانے کی طب اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پائی تھی، یعنی جس کو یہ بیماری ہو جاتی پھر وہ مثلا اسی میں رہتا تھا، تو فرمایا کہ میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ اور تیسری فَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں، موتا میت کی جمع ہے، مردوں کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں یعنی میں تمہیں بتاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اس چیز کے بارے میں جو تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کی ہوئی ہو۔ یعنی کوئی شخص آیا ہے تو حضرت عیسیٰ اس کو بتا دیتے تھے تم نے کیا کھایا اور تمہارے گھر میں کیا ہے، مثال کے طور پر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، یقیناً اس میں، یعنی یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں، لَآيَةً لَكُمْ، یہاں پھر واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، آیات کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لَآيَةً لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین۔ توجہ کیجئے، یہ اکثر قرآن میں آتا ہے، ان کنتم صادقین، ان کنتم مؤمنین۔
اس کا معنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر تم سچے ہو تو، اگر تم مومن ہو تو، اور بعض اوقات اس کا معنی کیا ہوتا ہے اگر تم ایمان لانے کے موڈ میں ہو تو۔ یہ میں سادہ اردو میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر تمہارا موڈ ہے، تم ضد بازی پہ نہیں ہو، ہٹ درمی پہ نہیں ہو، تم نے ٹھان نہیں لیا کہ بات نہیں ماننی، اگر تم ایمان لانے کی طرف مائل ہو تو پھر یہ جو چیزیں تمہیں میں نے دکھا رہا ہوں معجزات، یہ کافی ہیں تمہارے لیے معجزہ ہونے کے طور پر۔ ورنہ اگر ہم معنی کریں اگر تم مومن ہو تو مومن جو ہے اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو صاحب ایمان ہے اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ معجزہ دکھا رہا ہوں کہ میں تو پہلے ایمان رکھتا ہوں، مثال کے طور پر۔ تو یہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ کافی ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر بھی اگر تم ایمان نہیں لاتے پھر تمہارا موڈ ہی نہیں ہے، تم کسی اور چکر میں ہو، ضد بازی میں ہو۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ میں تکرار کر رہا ہوں شیخ محسن علی نجفی صاحب کے بلاغ القرآن سے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے، بریکٹ میں ہے، کہے گا میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، بریکٹس میں، وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو تندرست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ شیخ صاحب نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پر یہ ترجمہ زیادہ بہتر، اگر ایمان لانے والے ہو تو، چونکہ اگر وہ صاحبان ایمان ہیں تو پھر تو معجزہ دکھایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ وہ ایمان لائیں، اور یہ ان سے بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ جب اس قوم کی طرف آئے ہیں کہ یہ معجزہ دیکھو اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ تو اگر تم ایمان لانے والے ہو تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اس آیت کے نیچے حاشیے میں شیخ صاحب نے بھی یہ خلق کے جو 3 معنی ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، اور ان کی جو ٹرمز ہیں ان کے لیے عربی میں استعمال ہوتی ہیں۔ ویسے آپ کو معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہے کیا میں نے بیان کر دیے، تینوں خلقت کے تینوں معنی کیا ہے۔ وہ جو پہلا معنی ہے اسے کہتے ہیں خلق ابداعی، ابداعی بدیع یعنی پہلی دفعہ کرنا، کچھ نہ ہو اور اسے کرنا۔ اس کے لیے جو ٹرم لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ابداع، خلق ابداعی۔ دوسرا جو ہے جس میں ایک شے سے دوسری شے بنانی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خلق تشکیلی، یعنی ایک شکل سے، تشکیل یعنی شکل بنانا، عربی کا لفظ ہے یہ، شکل بنانا۔ کوئی چیز آپ کے پاس ہے، آپ اس پہ کام کر کے شکل تبدیل کر دو، خلق تشکیلی۔ اور تیسری خلق تقدیری، تقدیر عربی زبان میں اصل میں کہتے ہیں اندازہ لگانے کو، اندازہ معین کرنے کو، کیا چیز کتنی ہوگی یا کیا چیز کتنی ہونی چاہیے، تقدیر۔ ٹھیک ہے، یہ جو مثلا آپ سے پوچھتے ہیں نا چائے کا کپ آپ کے سامنے رکھ کے چینی کتنی ہو، یہ تقدیر پوچھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کتنی مقدار میں چینی ہو۔ آپ کہتے ہیں 1 چمچ مثال کے طور پر، کہ اتنا اندازہ ہو، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تقدیر۔ تو خلق تقدیری، کسی چیز کو مثلا بنانے سے پہلے اس کے ڈائمینشنز کیا ہوں گے، سائز اس چیز کا کتنا ہوگا، فلان وغیرہ، یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 50، وَمُصَدِّقًا، مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو۔ تصدیق زبان سے بھی ہوتی ہے، کوئی بندہ بات کرے، میں کہوں یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ بھی تصدیق ہے، اور میں کوئی ایسا کام کروں کہ جو اس کی بات کی تصدیق ہو۔
جیسے مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قرآن آیا ہے خود اس کا آنا تصدیق ہے تورات اور انجیل کی، چونکہ تورات اور انجیل دونوں نے خبر دی ہوئی ہے کہ آئے گا. یہ جو رسول آیا ہے یہ خود تصدیق ہے تورات و انجیل کی، چونکہ انہوں نے خبر دی ہوئی تھی کہ ایک آخری رسول آئے گا. اور ساتھ میں یہ کہ قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو تورات کے میں اللہ کے احکام ہیں، جو دین کی بنیادیں ہیں، وہی دین قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے. تو تصدیق کرنے والے کو مصدق کہتے ہیں، اور تصدیق کا معنی ہے کسی چیز کی سچائی کی گواہی دینا، اس کے حق ہونے کی گواہی دینا. وَمُصَدِّقًا آیت نمبر 49 میں کیا تھا؟ وَرَسُولًا، ٹھیک ہے، اور اللہ اسے رسول بنا کے بھیجے گا، رسول کی حیثیت سے بھیجے گا. وَمُصَدِّقًا یہ کلام اب حضرت عیسیٰ کا ہے، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں لما بین یدی. اب یہ سن لیں، اس کا لفظی معنی یہ ہے جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. لیکن جب یہ الفاظ آتے ہیں تو لفظی معنی نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے جو موجود ہے اس زمانے میں جس زمانے میں میں آیا ہوں. عرب اس کے لیے یہ والا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور قرآن میں اس کا استعمال بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، اللہ کو علم ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو ان کے سامنے ہے. اور پھر فرمایا وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے. تو انسان کے ہاتھوں کے درمیان کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے سامنے ہوتی ہیں. تو یہ بین یدی یا بین ایدیہم یعنی اس زمانے میں موجود ہے، اس کے سامنے موجود ہے، اس معنی میں آتا ہے. تو میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی لما بین یدی جو میرے دو ہاتھوں کے درمیان. یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے اپنے سے پیشتر آنے والی، جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اب موجود ہے تورات، من التوراہ، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے تورات، اس کا تصدیق کرنے والا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، بعد الذی حرم علیکم کچھ چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی. یہ سورہ نساء میں ہے کہ انہوں نے جب بنی اسرائیل نے اپنے عہد توڑے اور نافرمانیاں کی تو ہم نے کچھ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی. تو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی ان کو میں حلال کر دوں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی کے ساتھ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کی نافرمانی سے بچو، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تقوی اور اللہ کا تقوی اور نبی کی اطاعت، یہ دو بنیادی چیزیں. آیت نمبر 50 کے ترجمے کی میں تکرار کر رہا ہوں پڑھ کے. اور اپنے سے پیشتر آنے والی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. آیت نمبر 51 آج کے لیے آخری. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، پس اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو. اب اس معنی میں اگر کوئی رب کسی دوسرے کو بنا دے تو کام خراب ہے. لہذا جن کو لفظ رب کے استعمالات سے آشنائی نہیں ہے ان کے سامنے جب غیر اللہ کو رب کہنا ہو تو ضروری ہے، امانت داری کا تقاضا ہے کہ پہلے استعمالات کا فرق انہیں سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ رب العالمین ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے،
اور وہ رب جو معبود ہے وہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وضاحت کی جائے، مثالیں دی جائے، عرب رب البیت کہتے ہیں گھر چلانے والے کو، جو گھر میں بڑا ہوتا ہے، شوہر جو مثلا کماتا ہے اور گھر میں چیزیں لا کے دیتا ہے انتظام، اسے کہتے ہیں رب البیت۔ گھوڑے کے مالک کو کہتے ہیں رب الفرس، اونٹ کے مالک کو کہتے ہیں مثلا رب الابل، لیکن ان کے ذہن میں کبھی نہیں آتا کہ ہم اس کو کوئی اللہ سے ملتی جلتی چیز کہہ رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن جب اسی لیے قرآن کیا فرماتا ہے، جب یہ والا معاملہ آتا ہے اس معنی میں اگر کوئی کسی کو رب بنانے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول سے کہہ دو قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو رب بناؤں، وہو رب کل شیء، جبکہ وہی ہے ہر چیز کا رب، اس معنی میں کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بڑا اہم ہے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں۔ بعض خطیب بہت دو نمبریاں کرتے ہیں، استعمالات مختلف نہیں بتاتے اور نعرہ وارہ لگوانے کے چکر میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو الفاظ کا حقیقی مقام ہے وہاں سے ہیرا پھیری کر دیتے ہیں اور اپنے من مرضی کے نتائج اس سے نکالتے ہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، بالکل سیدھا راستہ۔ کیا مطلب؟ کسی اور کو اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک قرار نہ دو، ورنہ صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 پر ہم آج کے یہ درس قرآن کے بیان کو ختم کر رہے ہیں۔ باقی جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اصول کافی میں کتاب الایمان والکفر کے 14ویں باب نمبر 14، اس کی حدیث نمبر 3 تک ہم نے گویا پڑھ لیا تھا۔ میں اس حدیث کو تکرار کر دیتا ہوں ترجمے کو، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ 14واں باب کیا تھا کہ جس میں یہ روایات بیان کی گئی تھی کہ اسلام سے خون محفوظ ہو جاتا ہے اور امانت ادا کی جاتی ہے، لیکن ثواب ایمان پر ملتا ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پر ان دو لفظوں کا فرق بیان کیا جا رہا ہے، اسلام اور ایمان۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ اگر کوئی شخص ظاہر میں آ کے اعلان کر دے کہ بھائی میں یہ دین قبول کر رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دے، تو کیونکہ دوسرے انسان دلوں کے حال نہیں جانتے، ان کو یہی حکم ہے کہ تم اسے مسلمان ہی سمجھو، اور وہ تمام احکام اور حقوق کہ جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں اب یہ ان کا حقدار ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ اگر ان کو چکر دے دیا ہے تو اللہ کو بھی چکر دے دے گا۔ اللہ کے ہاں جو کچھ ملنا ہے وہ ایمان پر ملنا، اگر ایمان نہ ہو تو یہ جو کام بھی کرتا رہے ظاہری دکھاوے کہ ان کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق اس باب کی روایات میں بیان کیا گیا۔ حدیث نمبر 1 اور 2 ہم نے بیان کر دی تھی، تیسری کی میں تکرار کروں معنی کی، کہ راوی ہیں جمیل ابن دراج، کہتے ہیں میں نے ابا عبداللہ یعنی امام صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے اس کے بارے میں میں نے امام سے سوال کیا، اور وہ آیت کون سی ہے؟ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اے رسول کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم کہو کہ ہم اسلمنا۔ اب یہ دو لفظ آپ یاد رکھیں، ایک تو ہے نا اسلام اور ایک ہے ایمان۔ جب کسی نے کہنا ہو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا
تو ایک بندہ ہو تو کہے گا اسلم تو، اور اگر زیادہ ہوں گے تو کہیں گے اسلمنا۔ ایمان کا بتانا ہو کسی کو تو ایک ہوگا تو کہے گا آمنتو، اور اگر زیادہ ہوں گے تو کہیں گے آمنا۔ بس اسلام اسلمتو، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اسلمنا اسلمتو میں نے، اسلمنا ہم نے ایمان سے، آمنتو میں نے ایمان قبول کر لیا، آمنا ہم نے کر لیا۔ تو اعراب نے کہا تھا آ کر آمنا، تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو لم تؤمنو، غلط کہہ رہے ہو، تم یہ کہو اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کی، یعنی ہم بظاہر تسلیم ہو رہے ہیں، ابھی اندر کی بات اندر تک دلوں تک نہیں پہنچی۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اور لیکن یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ غور سے سنیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ ایمان کی کہانی کہاں سے ہے؟ دل سے۔ بس یہ فرق بتا رہی ہیں یہ احادیث کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص حقیقی مسلم ہو تو وہ مومن بھی ہوتا ہے، فقط ظاہر سے نہیں کہہ رہا ہوتا بلکہ دل میں بھی اس کے وہی ہوتا ہے، تو یہ مومن بھی ہے مسلم بھی ہے۔ کہ دل میں نہ ہو، کسی مجبوری، کسی لالچ، کسی خوف میں آ کر تسلیم ہو گیا ہو، کلمہ پڑھ لیا ہو، تو یہ اللہ کے ہاں مومن نہیں ہے۔ اور لیکن لوگوں کو یہی حکم ہے مسلمانوں کو، تم اسے مسلمان ہی سمجھو گے۔ بس یہ بنیادی نقطہ آپ، اور اس کو سارے حقوق بھی حاصل ہوں گے، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا تب بھی پکے منافقوں کو بھی مسلمانوں کے سارے حقوق حاصل تھے، اور ان پر مسلمانوں کے احکام ہی جاری ہوتے تھے۔ جب یہ آیت پڑھی اور اس جمیل ابن دراج نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو امام نے جواب میں فرمایا فقال علی، یہ راوی کہتا ہے امام نے مجھ سے کہا الا ترى، کیا تو دیکھ رہا نہیں ہے، یعنی غور نہیں کیا تو نے، ان الایمان غیر الاسلام، اسی آیت میں غور کر کے دیکھ، یہ بتا رہی ہے کہ ایمان غیر از اسلام ہے، ایمان کوئی اور چیز ہے، یعنی یہ دونوں بالکل ایکول نہیں ہیں، اور چیزیں۔ تو اگلی حدیث جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ اس سے ملتی جلتی ہے، تیسری حدیث سے چوتھی والی چھوڑ رہا ہوں، تکراری ہے۔ حدیث نمبر 5، اس میں ابو بصیر عن ابی بصیر، ابو بصیر جو ہیں یہ معروف راوی ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، عن ابی جعفر علیہ السلام، ابی جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے، قال سمعتہ یقول، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ امام باقر علیہ السلام فرما رہے تھے، قالت الاعراب، یہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے امام، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، وہی سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ یہ آیت تلاوت کر کے امام نے پھر کیا فرمایا، نتیجہ دیا، فمن زعم انہم آمنوا فقد کذب، پس جس شخص نے یہ گمان کیا کہ وہ ایمان لے آئے تھے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں جو کہے وہ ایمان لے آئے اس نے جھوٹ بولا، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا فَقَدْ كَذَبَ، اور جو یہ کہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی جھوٹا ہے۔ فرق ہو گیا۔ بس ظاہری اسلام اور باطنی ایمان میں یہ فرق ہے۔ ظاہری اسلام ظاہری طور پر بندے کو دنیا میں وہ حقوق سارے دے دے گا، لیکن اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے وہ فراڈیا ہو، کیونکہ دل میں ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے جن کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ
انہیں جو کہے مومن ہے وہ بھی غلط ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، چونکہ اللہ کہہ رہے ہیں ان جگہوں تم ایمان نہیں لائے، اور جو کہے مسلمان نہیں ہے وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا کہ ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں گیا، تم کو اسلمنا. تو انشاءاللہ واضح ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. 15واں باب کتاب الایمان والکفر کا. اس باب کا نام پہلے سن لیں، ہیڈنگ، عنوان: باب ان الایمان یشرک الاسلام والاسلام لا یشرک الایمان. اس موضوع کا باب کہ ایمان اسلام کے ساتھ شریک ہے لیکن اسلام ایمان کے ساتھ شریک نہیں ہے. آپ فرض کریں کہ یہ دو چیزیں ہیں، اس کا میں اکیلا مالک ہوں اور اس کے ہم دونوں مالک ہوں، تو کیا کہا جائے گا کہ مثلا آپ لوگ اس میں شریک نہیں ہیں میرے، لیکن اس میں ہم شریک. تو ایمان شریک ہے اسلام کا، لیکن اسلام ایمان کا شریک نہیں. کیسے؟ وہ اس باب کی روایات واضح کریں گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اس کی پہلی روایت آپ کی خدمت میں، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. روایت نمبر 3 پڑھ رہا ہوں. یہ ریپیٹڈ ہیں، بعض شارٹ ہیں، بعض ذرا لمبی ہیں، اور بعض میں تکرار ہے، تو میں صرف ایک روایت نمبر 3 اس باب کی جو 15واں باب ہے کتاب الایمان والکفر کا، وہ پڑھ رہا ہوں، اور آج کے لیے بس انشاءاللہ ہم اسی کو تمام کریں گے. ان فضیل ابن یسار، یہ راوی ہیں، قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، فضیل ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے ان الایمان یشارک الاسلام ولا یشارکہ الاسلام. فرما رہے تھے امام کہ ایمان مشارکت رکھتا ہے اسلام کے ساتھ اور اسلام اس کے ساتھ مشارکت نہیں رکھتا. کیا مطلب؟ اب وضاحت سے سمجھ آ جائے گا. کیسے؟ فرمایا ان الایمان ما وقر فی القلوب، بے شک ایمان وہ چیز ہے کہ جو دلوں کے اندر ہوتی ہے، جو دل کے اندر ہوتی ہے، جسے ہم عقیدہ بھی کہتے ہیں. عقد سے گرہ لگی ہو دل میں، دل مان چکا ہوتا ہے اس کو، وہ جو دل میں ہوتا ہے وہ ایمان ہے. والاسلام، جبکہ جو اسلام ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ما علیہ المناکح، جس کی بنا پر نکاح ہوتے ہیں. بھئی یہ لڑکا مسلمان ہے، اس کو ہم مسلمان اپنی لڑکی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، نکاح ہوتے ہیں. یہ مرد مسلمان ہے، اس سے مسلمان عورت نکاح کر سکتی ہے. والمواریث، اور وراثتیں، وراثت، باپ مر گیا، یہ جو مسلمان ہے بیٹا، اس کو وراثت ملے گی. وحقن الدماء، اور جن معاملات میں مسلمانوں کا خون محترم ہے ان معاملات میں یہ حق بھی اس کو مل جائے گا. والایمان یشرک الاسلام، یہ جو معاملات ہیں ان میں ایمان شریک ہے اسلام کا. جو مومن ہو اس کو بھی یہ حقوق حاصل ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو بندہ مومن ہو وہ آٹومیٹیکلی مسلم بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو یہ سارے حقوق حاصل ہوتے ہیں. والاسلام لا یشرک الایمان، لیکن اسلام ایمان کا شریک نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو اجر اور ثواب ملتے ہیں وہ جس نے اوپر سے صرف کہا ہوا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لہٰذا ایمان کے ساتھ یہ والا اسلام شریک نہیں ہے. اسلام والے حقوق ایمان والے کو ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ ایمان والے کو ملتا ہے وہ اس اسلام والے کو نہیں ملتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ بس اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے، منافق تھے،
قرآن نے گواہی دی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لیکن ان کو سارے حقوق حاصل تھے مسلمانوں والے، مسلمان ہی کہلاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ بات کہ ایمان اسلام جو ہے اس پر یہ ظاہری چیزیں ملتی ہیں، لیکن جو چیز ایمان پر ملنی ہے اللہ کے ہاں وہ اس اسلام پر نہیں ملے گی۔ تو یہ بنیادی فرق یہ روایات ایمان اور اسلام کا بیان کرتی ہیں۔ آپ کنفیوز نہ ہو، حقیقی اسلام ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو باہر سے جھکا ہے اندر سے جھک کے باہر سے جھکا ہے تو پھر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ خاص کیسز کا فرق بتایا جا رہا ہے کہ اگر دل میں ایمان نہ ہو تو پھر ظاہری طور پہ دنیا میں تو فوائد مل سکتے ہیں، اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب کی شرط ایمان ہے، لہذا قرآن یوں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل صالح کیا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن تھا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ان کو بغیر حساب کے رزق ملے گا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو یہ کب ملے گا؟ جب ایمان ہو۔ تو انشاءاللہ واضح ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس باب کی باب نمبر 15 کی ہم نے ایک ہی حدیث پڑھی ہے اور 6:43 ہوئے ہیں، 6:43 ہوئے ہیں، تو اگر آپ 2-3 منٹ اجازت دیں، یہ جو اگلی حدیث ہے باب نمبر 16 ہے اور اس کا عنوان ہے، اسی سے ریلیونٹ باب ہے، اسی باب کا سب باب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا عنوان ہے ان الاسلام قبل الایمان، اسلام ایمان سے قبل ہے۔ کیا مطلب؟ اسلام سے اونچا درجہ ہے ایمان کا، اسلام سے درجہ اونچا ہے ایمان کا۔ میں اس روایت کو، یہ طولانی ہے، میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، لیکن کچھ حصہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ اس کا تصویر ایک آپ کی اس موضوع کی آپ کے ذہن میں بن جائے۔ 16واں باب کتاب الایمان والکفر کا، اس کی پہلی حدیث، ایک شخص ہے عبد الرحیم القصیر، یہ کہتا ہے کتبت مع عبد الملک ابن اعین الى ابی عبداللہ علیہ السلام اسألہ عن الایمان ما ہوا۔ عبد الرحیم کہتا ہے کہ میں نے عبد الملک ابن اعین، یہ ایک اور شخص ہے، یہ گویا جا رہا تھا امام سے ملنے کے لیے، تو عبد الرحیم کہتا ہے کہ میں نے لکھ کر اس شخص کو گویا رکا دیا، تحریر لکھ کے دی، اور اس میں نے امام سے کیا پوچھا؟ عن الایمان ما ہوا، کہ امام مجھے بتائیں، واضح فرمائیں ایمان کیا ہوتا ہے۔ فَكَتَبَ إِلَيَّ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اعین، تو امام نے لکھا، یعنی امام نے جواب لکھ کر میری طرف بھیجا اسی عبد الملک کے ہاتھوں، اور امام نے جواب میں یہ تحریر لکھی تھی۔ اب یہاں سے امام کے اس روایت کے مطابق الفاظ شروع ہو رہے ہیں۔ سألت رحمک اللہ عن الایمان، تو نے پوچھا ہے اللہ تجھ پہ رحم کرے ایمان کے بارے میں۔ والایمان، اور ایمان، هو الاقرار باللسان، ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، جیسے بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میں اقرار کرتا ہوں، گواہی اقرار ہوتی ہے، میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، یہ ایک حصہ۔ دوسرا وعقد فی القلب، اور یہ جو زبان کہہ رہی ہے دل میں بھی اسی بات پہ گرا لگی ہو، یعنی زبان دل کی ہمراہی کر رہی ہو،
نہ کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان کہہ رہی ہو میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. واضح ہے؟ ایمان بس دو چیزیں ہو گئی. پہلا اقرار باللسان و عقد فی القلب. یہ عقد گرہ کو کہتے ہیں، نکاح کو بھی عقد اس لیے کہتے ہیں کہ گویا جڑ جاتے ہیں دو. ہر وہ ایگریمنٹ یہ چیز جس میں کم از کم دو طرف ہوتے ہیں اس کو عقد کہا جاتا ہے. اور یہ جو لفظ ہے ہم استعمال کرتے ہیں عقیدہ، یہ بھی اسی عقد سے نکلا ہوا، یعنی جس پر ہم نے گویا کہ گرہ لگا دیے. عقد فی القلب، دل میں عقد ہو یعنی پکا ہو گیا ہو، گرہ لگ گئی ہو. گرہ لگا دینا مضبوط کر دینے کے معنی میں ہوتا ہے. تو عقد فی القلب. اور تیسرا وعمل بالارکان. اور تیسری چیز جو ایمان کو مکمل کرتی ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہو بالارکان. ارکان کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے بدن کے ارکان ہیں، ہمارے ہاتھ پیر آنکھیں، وہ تمام ہمارے بدن کے اعضاء جن سے کوئی نہ کوئی کام لیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے ان کا عمل. یہ تین چیزیں امام نے فرمایا مل کر کیا بنتی ہیں؟ ایمان. تکرار کرو، اقرار باللسان وعقد فی القلب وعمل بالارکان. تین چیزیں ہو گئی. پھر امام فرماتے ہیں والایمان بعضہ من بعض وہو دار. ایمان کا کچھ حصہ کچھ میں سے ہے، یعنی مثال دے دی وہو دار. جیسے ایک گھر ہوتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے نا، اس میں کمرے، ایک مثلا بیڈ روم ہوتے ہیں، کچن ہوتا ہے جناب جی، ڈرائنگ روم ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں ہوں تب اس کو ہم کہتے ہیں گھر. تو امام فرما رہے ہیں ایمان ایسا ہی اس کی مثال ہے. کچھ چیزیں اس میں موجود ہونی چاہیے، ضروری ہیں، تب اس پر ایمان کا لفظ آئے گا. اگر وہ چیزیں، وہ اسینشل پارٹس نہیں ہیں اس کے اندر، وہ ایمان نہیں کہلائے گا. وَكَذَلِكَ الْإِسْلام. اور اسلام بھی یوں ہی ہے، دار والکفر دار. ایک گھر ایمان ہے، ایک گھر کفر ہے، ایک گھر اسلام ہے. اس کی وضاحت کیا ہے؟ میں یہیں پہ تمام کرتا ہوں، بس ایک جملہ کہ تاکہ انشاءاللہ آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہو. امام فرماتے ہیں فَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ مُسْلِمًا قَبْلَ أَن يَكُونَ مُؤْمِنًا. کبھی کبھی ایک بندہ مسلم ہوتا ہے قبل اس کے کہ مومن بھی ہو. جیسے پہلے بھی آپ کو بیان کر دیا، ان کو مسلمان کہا جائے گا لیکن مومن یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے. لیکن وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ مُسْلِمًا. لیکن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلم بھی نہ ہو. مسلم ہو سکتا ہے مومن نہ ہو، لیکن مومن نہیں ہو سکتا جب تک مسلم، کیونکہ مسلم ہے ظاہری تسلیم، جو کہ میں دل سے مانتا ہوں اور بات اللہ کی سنے ہی کوئی نہ، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اگر معاشرے میں ملتے ہیں تو یہ ہماری محنت ہے. یہ ائمہ کے فرامین اور قرآن میں یہ ایسے لوگ نہیں ملتے. مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مسلم نہ ہو، ظاہری طور پہ تسلیم نہ ہو. ایک منافق کوئی لالچ میں آ کر ظاہری نماز پڑھ رہا ہو تاکہ بعد میں مجھے جو نیاز تقسیم ہونی ہے مجھے بھی مل جائے، رسول پاک نے مال غنیمت بانٹنا ہے مجھے بھی مل جائے، چکر دے رہا ہو، نماز کر رہا ہو، محفلوں میں آ جا رہا ہو، چکر وہ مل جائے گا. لیکن جس نے دل سے ماننا ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ظاہر والا کام نہ کر رہا ہو. اس کو اپنے ظاہر کے فراڈ کی وجہ سے یہ چیزیں تو مل جائیں گی دنیا کی، لیکن وہ جو ایمان کی بنیاد پر اللہ کے ہاں ملتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا. پس امام فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہو سکتا ہے مسلم ہو قبل اس کے کہ مومن ہو، یعنی مومن نہ ہو، ابھی مومن نہیں ہوا مسلم ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مومن ہو مسلم نہ ہو، تسلیم نہ ہو، فرما بردار نہ ہو. تو
طولانی ہے، میں یہیں پہ اس کو تمام کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث ہے 16ویں باب کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، توفیق دی تو ہم نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ نیکسٹ سیٹرڈے بھی درس ہوگا اور ٹائم بھی یہی 5:30 سے انشاءاللہ۔ یہ میں نے چند منٹ اوپر کر لیے اس لیے کہ مغرب کی نماز بہرحال تھوڑی سی مزید تاخیر اس میں ہوتی جا رہی ہے دن بڑے ہونے کی وجہ سے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، قرآن کریم اور فرامین محمد و آل محمد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی اور گزارنے کی ہم سب کو پروردگار توفیق عطا فرما۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ سر ایک منٹ میں آیا۔